صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. ودانا السبل ختم الرسل مولائے کل جسمی. ودانا السبل ختم الرسل مولائے کل جسمی. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج امکانی طور پر امکانی یا خطئی طور پر شعبان کی چاند رات ہے اور شعبان المعظم انتہائی اہم اور سمجھے بابرکت و متبرک مہینہ ہے. اس سمجھے کے مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ ویسے رجب سے ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی افضلیت بہت اہم ہے. بلکہ قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے بعض علماء نے شب برات ہی کی رات کو لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ ہے اس پر بعض علماء نے کہا کہ یہ شب برات سے متعلق ہے. اور شعبان المعظم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بہرحال سمجھے کہ میرے ذہن میں آیا کہ شعبان المعظم کے تعلق سے چاند کے تعلق سے ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. شیر خدا حضرت علی کے پاس تشریف لایا اور لا کر کہا کہ میں معاشی طور پر بڑا پریشان اور بدحال ہوں اور معاشی طور پر بہت ہی سمجھے کہ سنگین مسائل سے میں دو چار ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ایک مشورہ دیا اور بہت سادہ اور بہت سمپل سمجھے کہ مشورہ اس کو دیا اور یہ مصدقہ سمجھے کی روایت ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب تو شعبان کا چاند دیکھے اور پھر شعبان کا چاند اس نیت سے دیکھ لے کہ میں رمضان المبارک کی تیاری اس ماہ میں سمجھے کہ کروں گا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی تیاری کے طور پر کثرت سے سمجھے کہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے. حالانکہ شعبان کے جو روزے ہیں وہ نفل روزے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے سمجھے کہ روزے رکھتے تھے. اور پھر ذکر و اذکار کی جو اپنے معمولات، وہ معمولات کو بھی بہت سمجھے کہ آگے بڑھا دیتے تھے. اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھے کہ شعبان میں مشغول عبادات ہو جاتے تھے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ شعبان کا جب تم چاند دیکھو مفلسی کے خاتمے کے لیے اور دولت کے سمجھے کے ساتھ حصول کے لیے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی تمنا لیے ہوئے اگر کوئی سمجھے کہ مومن شعبان کا چاند دیکھے اور اس کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے اس نیت سے کہ اللہ میری تمام مصیبتوں کو دور کرے گا اور میری تمام حاجتوں کو جو اس کے دائرے میں یعنی رہ کر میں حاجت طلب کر رہا ہوں، یعنی جائز جو حاجتوں کو میں طلب کر رہا ہوں، تو حضرت علی کا قول ہے کہ جو یہ عمل سمجھیے کہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر کر لے تو یوں سمجھو کہ آسمان سے اس پر سونے کی بارش ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو شعبان کا چاند دیکھ لے اور اس چاند کو رمضان المبارک کے استقبال کی مسرت اور خوشی کے طور پر دیکھے کہ اب آنے والا جو چاند ہوگا وہ رمضان المبارک کا چاند ہوگا، آنے والا جو مہینہ ہے وہ مہینہ تو رحمتوں کا، برکتوں کا، روزوں کا، افطار کا، سحر کا، راتوں کو جاگنے کا، تلاوت کا مہینہ اور ثواب اللہ تبارک تعالیٰ سمجھیے کہ بے پناہ ثواب عطا کرتا ہے. وہ مہینہ بخشش کا مہینہ. تو اس نیت سے سمجھیے کہ شعبان کا چاند دیکھ لے کہ اب میں آنے والا چاند تو سمجھیے کہ رمضان کا ہوگا، اس کے لیے بے چینی اور بے قراری اگر دل میں وہ پیدا کر لے رمضان کے استقبال کی، اور پھر صرف 3 بار سورہ فاتحہ درود پاک کے نذرانے کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی مفلسی دفع ہو جائے گی. یہ حضرت علی کا قول ہے. تو یہ کہ سمجھیے کہ صاحب رمضان کی تیاری، اب رمضان کی تیاری کی جو باتیں ہیں اور شعبان کا جو سمجھیے کہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، بہرحال 15ویں شب کو ہم جانتے ہیں بڑی فضیلت سمجھے کہ والی رات ہے، رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور اس روز کے روزے کی بھی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے. شعبان کے اگر آپ متواتر روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم 4 دن 8 دن میں ایک روزہ رکھ لیں تاکہ پریکٹس ہو جائے، رمضان آپ پر بھاری نہ گزرے. جب انسان کو پریکٹس ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس پر وہ چیز گراں اور بھاری نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر ایک شخص واک کرتا ہے، صبح اٹھ کر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر اگر واک کرتا ہے تو سمجھیے کہ اگر وہ واک کرتا ہے تو اس کو پیدل چلنا بھاری نہیں ہوگا. اب جو بالکل عادی نہیں ہے پیدل چلنے کا، اس سے اگر آپ 1-1.5 کلومیٹر بھی اگر چلنے کے لیے کہیں تو اس پر وہ سمجھیے کہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے چلنا. تو اسی طرح رمضان میں نمازیں بھاری نہ ہو، رمضان میں تراویح سمجھیے کہ بھاری نہ ہو، رمضان میں آپ کو تلاوت سمجھیے کرنا آپ پر بھاری نہ ہو. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھنے بیٹھے تو نیند آ رہی ہے.
بعض وقت مجھے بڑا اچنبھا اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ قرآن جیسی ہر انسانی فطرت ہے، نیند اس کو آتی ہے، لیکن عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا پڑھے قرآن تو نیند آ رہی ہے، یعنی اس کا دل قرآن میں نہیں لگ رہا تبھی نیند آ رہی اس کو، اس کا دل سمجھیے کہ مسجد میں نہیں لگ رہا تو پھر اونگتا انسان، اس کا سمجھیے کہ دل اگر جو کتاب میں کر رہا ہوں اس کتاب میں دل نہیں لگ رہا تو پھر اس کو اونگنی آ جاتی ہے، انہیں سمجھیے کہ اونگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھے تو اونگنی آ رہی، اب کھینچ کے بہرحال پورے رمضان میں ایک قرآن پڑھ لے تو قرآن ختم ہو گئی۔ تو یہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہاں موجود لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی سمجھے کے بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی روزانہ ایک پارہ پڑھنا بھی ان کو بڑا بھاری لگتا اور بڑا کھینچ کر وہ قرآن کو ایک مہینے میں ختم کرتے ہیں، جبکہ سمجھیے کہ رمضان تو جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اب اس کی تیاری کیسے کریں؟ اس کی تیاری یہ ہے کہ آپ کم از کم شعبان سے کوشش کریں، پاؤ پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، ایسے ہی اپنی لمٹ کو ذرا شعبان میں سمجھیے کہ پڑھتے ہوئے بڑھائیں۔ اب پھر 15 شعبان ہے، خالی سمجھیے کہ ہم فاتحہ گرا دیے، خوب زبردست خود جلا دیے، قبرستان کو نصف شب کو سمجھیے کہ چلے گئے، یا پھر عشاء کے بعد مغرب کے بعد اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کے لیے اور حاضری کے لیے چلے گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھ کر بخشیے، تو ان کو بخشنے کی نیت سے کم از کم سمجھیے کہ صاحب 15 شعبان تک ہم ایک پریکٹس سمجھیے کے طور پر قرآن شروع کریں۔ تو جو رمضان کی تیاری ہے، وہ رمضان کی تیاری سمجھیے کہ صاحب بہت سے علماء نے بہت حسین اور جمیل سمجھیے کہ مثالیں دے کر رمضان کی تیاری کی باتیں سمجھائی اور بتلائی کہ بھائی کوئی مہمان اگر اسپیشل کوئی مہمان اگر آپ کے گھر تشریف لا رہا ہے، اب اگر کسی مملکت ہے تو پھر جس شہر کو تشریف لا رہا ہے تو وہ شہر کی پوری صاف صفائی، ایک اسپیشل ارینجمنٹس، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھروں کو سمجھے کہ چننا، پانی، گھروں کے چادراں بدلنا، پردے بدلنا، سمجھیے کہ یہ بدلنا، کپڑے نئے خریدنا، یہ کرنا، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کی تیاری، جبکہ رمضان خالص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو روزے ہم نے تم پر فرض کیے ہیں کہ لعلکم تتقون، سمجھے کہ یہ تو ہم صرف تقوی کے لیے، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس تیاری کو چھوڑ کر، اس پریپریشن کو چھوڑ کر ہم سمجھیے کہ صاحب کپڑوں کی تیاری میں، فلاں کی تیاری میں، یہ کھانے کی تیاری میں، فلاں کی تیاری میں ہم جٹ جاتے ہیں۔ تو رمضان کی جو تیاری ہے وہ سمجھیے کہ شعبان میں نوافل کو اور نمازوں کو ذرا اضافہ کر لیں، پھر سمجھے کوشش کر لیں کہ تہجد کو اٹھیں، تہجد کو اٹھنے کی سمجھے کہ پریکٹس شروع کریں تاکہ آپ کو سحر کو اٹھنا، سحر آپ پر بھاری نہ پڑے، یہ سمجھیے کہ رمضان کی تیاری۔ پھر اسی طرح قرآن کو پڑھنے کی سمجھے کہ آپ کوشش کریں کہ قرآن سمجھے کہ صاحب ایک پاؤ پارہ، آدھا پارہ ایک سٹنگ میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک پارہ، 2 پارے، 3 پارے اگر پڑھتے ہیں تو اور بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم سمجھیے کہ صاحب آدھا پارہ، 1 پارے تک کی تو پریکٹس کریں آپ، تاکہ آپ کو کوئی عبادت اگر ہم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ عبادت ریلیف آف سمجھیے کہ صاحب شولڈرز والی بات کے بوجھ کو میں سمجھیے کہ ریلیف کر رہا ہوں، اس وجہ سے عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اب پڑھنا ہے بھائی نماز، چلو پڑھ لی، زبردستی نماز پڑھ لی، اب تراویح پڑھنا، بس بول کے آ کے زبردستی اب تراویح پڑھ لی،
تو خشوع و خضوع ہونا چاہیے. ایک سمجھیے کہ بوجھ کو ریلیف کرنی یا ایک آرڈر کو صرف اوبے کر لینا ہے. جہاں آپ کا دل پورے دل سے آپ وہ آرڈر کو اوبے نہیں کر رہے ہیں, وہ سمجھیے جو حکم ہے پورے دل سے آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں, لیکن اب ماننا ہے لہذا کر لو. ایسے سمجھیے کہ اس کا نام عبادت نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال نے سمجھیے کہ اللہ کے دیدار کی تمنا میں جو بات کہی, جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ کہ میں ایک زبردستی اگر سمجھے کہ صاحب عبادت کر رہا ہوں تو عبادت کا ثواب تو ملے گا, عبادت کا ثواب تو ضرور ملے گا, لیکن وہ لذتیں حاصل نہیں ہوگی جو لذتیں آپ کو اس عبادت میں حاصل ہونا ہے. تو عبادت زبردستی نہیں بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ خلق اس طرف آپ کا مائل. کیسے مائل ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک ریاض, ایک پریکٹس ہوتی ہے. اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کھیتوں کو جاتے, بزنس کرتے, تجارت کرتے, جو ٹائم فری ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے, اور پھر رات کو وہ سمجھیے کہ صاحب نوافل اور تلاوت کا اہتمام کرتے. بعض وقت تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس سے نکل کر بعض صحابہ کے دیوار کے قریب کان لگا کر سمجھیے کہ سنتے, اور جب قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تو بڑے مسرور ہو کر ان کو دعائیں دے کر نکلتے, اور رسول کی دعا. اور پھر رات کے چمکتے ہوئے ستاروں میں سمجھے وجہ تخلیق کائنات کی دعا تو پھر کیا عالم. تو اب یہ رات میں دن میں محنت کر کے رات میں سمجھے کہ صاحب نوافل کا اہتمام کرتے, پھر قرآن پڑھتے, تو یہ کیوں کرتے؟ یہ تزکیہ خلق کے لیے. یہ خلق آہستہ 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 سمجھے کنیکٹ ہوتا ہے, ایک دم کنیکٹ نہیں ہو جاتا. ایک دم وہ سمجھے اسپرچول پاور یا روحانی جو سمجھے کہ قوت و طاقت ہے وہ ایک دم پیدا نہیں ہوتی. آپ استغفار کے ذریعے, اللہ کے ذکر کے ذریعے, اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا, بہت بہترین سمجھے نسخہ بتایا کہ دیکھو تمہارا دل اگر مطمئن نہیں ہے اور تمہارا سمجھے کہ دل میں کوئی ٹھہراؤ کی کیفیت نہیں ہے, اور تم دنیا کے لیے پریشان ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ صاحب یہ مجھے بڑا بنگلہ مل جائے تو مجھے قرار آ جائے, مجھے بڑی گاڑی مل جائے تو قرار آ جائے, میری لائف اسٹائل ایسے ہو جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں, میرے بچے اتنے سمجھے کہ صاحب یہ اسٹیج پہ پہنچ جائیں تو میں مطمئن ہو جاؤں. تو ان سب چیزوں کی نفی قرآن کر رہا ہے. قرآن کی کیا آیت مبارکہ ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب قرآن کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے نا, قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے قلب کا جو اطمینان ہے, تمہارے قلب کو جو سکون اور پیس آف سمجھے کہ مائنڈ جس کو کہتے ہیں, وہ اگر تمہیں چاہیے تو پھر اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب ذکر کے لیے تو کچھ جاتا نہیں میرے بھائی, یہاں سے گھر کو جا رہا ہوں ذکر کر لیتے ہوئے جاؤں, بیکار بیٹھا ہوا ہوں ذکر کرو, کاروبار پہ بیکار بیٹھا ہوا ہوں گراہک نہیں ہے ذکر کرو. اور وہ ذکر کرتے ہوئے آپ کا قلب اتنا عادی اس کا ہو جائے گا کہ آپ کی زبان بھی نہیں چلے گی تو یہ قلب وہ ذکر کرتے رہے گا. قلب زندہ ہو جاتا ہے, قلب زندہ ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی ہمارے سمجھے کہ جد اعلیٰ پیر و مرشد کا جب انتقال ہوا, سبھی جانتے ہیں بزرگ حیدرآباد میں, انتقال ہوا تو بھی دل
دھڑ 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 چل رہا تھا. دل چل رہا، علانیہ دل ایسا مار رہا تھا. علانیہ دل جب مار رہا تھا تو اس وقت کے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا گیا، مسلم ڈاکٹرز. اس میں ایک ون آف دی ڈاکٹر منان بھی تھے. انہوں نے خود ہمارے جو فیملی ڈاکٹر تھے ان کے سامنے بھی یہ بات حل کہی تھی. تو گئے وہاں پر ڈاکٹرز، جا کر دیکھے سو. اس کے بعد بھی دل مار رہا تو کہا کہ یہ جو دل مار رہا ہے یہ ذکر کر رہا ہے. ان کی روح تو پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئی، لیکن یہ جو دل مار رہا ہے یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ کا. اور سمجھیے کہ نقشبندی سلسلے میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے سلسلے میں یہی ہے کہ اللہ 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 کا ذکر آپ سمجھیے کہ کرتے ہیں. تو ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے قلوب کا اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے. اور یہ آل آف اے سڈن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں پیدا ہوتی. اور یہ ذکر سے معلوم کہ روح کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے. انسان کی نظر کو اللہ کتنی وسعتیں عطا کرتا ہے. انسان کی نظر اور اس کے قلب کی وسعت کا آپ سمجھیے کہ اندازہ نہیں لگا سکتی. یہی واقعہ سن لیں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کے بے شمار واقعات ہیں. ان کے بعد حضرت عبداللہ شاہ صاحب کا واقعہ سمجھیے کہ بول دیا تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی ہی سمجھیے کہ بات سن لیں. ذکر کی بات کہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قلب کی وسعتیں اور نظر کی وسعتیں کیسے عطا کرتا ہے. جو ذکر میں سمجھیے کہ گم اور مشغول ہو جاتا ہے. تو ایک سمجھیے کہ صاحب ایک عورت کا انتقال ہوا، سمجھیا، ایک عورت کا انتقال ہوا. حضرت اس کے سمجھیے کہ گھر گئے، غسل کا طریقہ بتلائے لوگوں کو، خواتین کو، اور پھر کفن وفن کے بعد میت کے ساتھ مسجد کو گئے، نماز جنازہ پڑھائے، تدفین کروائے، اس کے بعد واپس ہوئے. اب وہ عورت ایک فاحشہ تھی. میں نظر اور خلق کی بات کر رہا ہوں، اور ایمان کیا چیز ہے، وہ ایک ادا اگر پسند آ جائے تو پھر 1000 سجدوں سے بڑی ادا اللہ کے پاس ہو جاتی ہے. سمجھے؟ تو وہ عورت فاحشہ تھی. اب لوگوں میں چیمگویاں شروع ہو گئی. نور المصابیح دنیا کی سب سے سمجھیے کہ تمام یونیورسٹیز میں، عرب ورلڈ میں بھی حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی احادیث کی نور المصابیح پڑھائی جاتی. تو بہرحال سمجھیے کہ چیمگویاں شروع ہو گئی. بھائی حضرت فاحشہ کے موتا میں کیسا گئے اور تو خود نماز جنازہ پڑھا. اب دنیا ہے، دنیا تو بہت سارے الزامات، بہت سارے شکوک، شبہات، تہمتیں یہ سارے لگانے کے لیے تو بیٹھی. اما جان حضرت عائشہ پر سمجھیے کہ صاحب تہمت لگائے، یہ دنیا تہمت لگائی تو سمجھیے کہ عام انسان یا پھر اب اولیاء کرام پر بھی تہمتیں لگی تو ایک بازار گرم ہو گیا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کے حلقے میں کہا کہ مجھے معلوم ہے تم لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اور پھر لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں، تو آج سن لو. وہاں کی قریب کی مسجد میں کوئی ایک جا کر تحقیق کر لو. کچھ دن پہلے میرا وہاں پر ایک واعظ ہوا تھا، قریب کی مسجد میں میرا ایک واعظ ہوا تھا. اب یہاں دیکھیے میں جو اہم بات بتلا رہا ہوں، اس میں نے قبلے کی عظمت پر بات کی تھی. ہاں، میں نے اس میں قبلے کی عظمت پر خطاب کیا تھا کہ قبلے کی کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، اس کا احترام کیسے کرنا، کس قدر احترام لازم و ملزوم ہے.
اس پر میں نے خطاب کیا تھا. اب اس کے بعد پھر اس بستی میں جو مسجد کو لگی ہوئی بستی ہے وہاں جاؤ، جا کے اس کی پڑوسن سے پوچھو اس کی موت کیسے ہوئی، اس کی موت کیسے ہوئی. وہ اور پڑوسن دونوں رفع حاجت کے لیے بیٹھے تھے. سمجھے آپ؟ بات سن لیجیے. وہ ایک ادا سمجھیے کہ اگر پسند آ جائے تو ہزاروں سجدے اس بھی سمجھیے کہ کوئی معنی نہیں. تو اس ادا کی زندگی میں فراق میں رہیں. ارے میں تو اتنے نمازاں پڑھ گیا، میں اتنے روزے رہ گیا. تو وہ ادا، وہ سیکنڈ، وہ لمحہ ہی ہماری زندگی کا پوری زندگی کا کامیاب لمحہ ہوتا ہے. تو وہ دونوں خواتین رفع حاجت کے لیے بیٹھی تھی. سمجھا؟ تو جو خاتون کا انتقال ہوا اس نے اپنی بازو والی سے یہ پوچھا، ارے ہمارا منہ کس طرف ہے؟ تو اس بازو والی نے کہا کہ اگے ہمارا منہ تو قبلے کی طرف ہے. ہاں قبلے کی طرف ہے، بلکہ چیخ ماری اور اسی حالت میں وہ مر گئی. چیخ ماری اور اسی حالت میں وہ مر گئی. تو اس کا قبلے کی عظمت پر وہ ہیبت اور اس کا ایک ہارٹ اٹیک، بہرحال اللہ کو وہ ہیبت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک ادا کی بات ہے، ایک ادا کی بات ہے. ایک بزرگ بہرحال سمجھیے کہ صاحب چل رہے تھے، حضرت امام اعظم کا ہی سمجھیے کہ غالباً واقعہ ہے. چل رہے تھے، کتا ادھر سے آ رہا تھا، یہ ادھر سے چل رہے تھے، اور ادھر بھی کیچڑ ادھر بھی کیچڑ. ایک موٹی کیری پر سے چل رہے تھے، کتا ادھر سے آ رہا تھا، حضرت ادھر سے چل رہے تھے. کتا تو کتا. اب حضرت کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ بھئی میں کیچڑ میں کیسے اتر جاؤں، میرے کپڑے، پیر، سمجھے جوتا سب خراب ہو جائے گا. کتے کو ڈھکل دوں گا، میں چلا جاؤں گا. پھر یہ خیال آیا کہ میں کتے کو ڈھکل دوں گا تو کتا کیچڑ سے نکل نہیں پائے گا، اور میں تو نکل کر پھر سمجھیے اپنا راستہ طے کر لوں گا. کتے کو سمجھیے کہ صاحب کتا تو نکل نہیں پائے گا، اس کی مدد کو کون آئے گا. تو آپ کیچڑ میں اترے، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ صاحب کیری پر چڑھ گئے. تو اسی وقت کانوں میں ایک ندا آئی کہ اگر تو کتے کو نیچے گرا دیتا تو پھر ہم اس منصب سے بھی تجھ کو نیچے گرا دیتے. یہ ہے، یہ خلق کی جو کیفیات ہیں، یہ خلق کی کیفیات آہستہ آہستہ ریاض کے ذریعے ڈیولپ ہوتی ہے، ریاض کے ذریعے ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ پریکٹس کا مہینہ ہے. یہ سمجھیے کہ رمضان کی تیاری کی پریکٹس کا مہینہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس مہینے میں ہم اللہ سے اپنی کنیکٹیویٹی کو کیسے سمجھیے کہ ڈیولپ کریں، کیسے اس کنیکٹیویٹی کو آگے بڑھائیں، وہ سمجھیے کہ ڈیولپ کریں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھیے کہ شعبان کے اعمال تو میں بتا چکا کہ ہم بھی کوشش کریں نوافل زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کو سمجھیے کہ ساتھ بڑھائیں آگے. اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ برات کے موقع پر یا برات کے خطاب میں سمجھیے کہ بات رکھوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، جس کے دل میں کینہ اور اس کے دل میں بغض کسی کے مومن کے تعلق سے اگر ہوتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا. جس کے دل میں کسی مومن کے تعلق سے بغض اور کینہ ہو، اللہ اسے معاف نہیں کرتا.
مومن کے دل قلب کے تعلق سے بتلایا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کے معنی کیا ہے؟ بالکل ٹرانسپیرنسی، کہ بھئی آپ جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ، تو اب یہاں تو ہمارا یہ عمل ہے کہ ہم سمجھے کہ ہمارے تعلق تو بھائی سے ٹوٹے ہوئے، بہنوں سے ٹوٹے ہوئے، ماں سے اکڑے ہوئے بعض بچے، باپ سے اکڑے ہوئے ہیں بعض بچے، رشتہ داروں سے اکڑے ہوئے ہیں، ساس سسرے سے اکڑے ہوئے ہیں، سالوں سے سالیوں سے اکڑے ہوئے ہیں، یا فلاں سے اکڑے ہوئے ہیں، پڑوس سے اکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اکڑ، یہ جو بغض، یہ جو انات سمجھیے کہ قلب میں ہے، خدا را اس شعبان میں اس کو پاک کر، اس مہینے میں پاک کر لو۔ یاد رکھیے کہ خود چھپ جانا کوئی سمجھیے کہ کمتری کی علامت نہیں ہے۔ میرے رسول کے معلم اخلاق ہیں، ساری دنیا کے سمجھیے معلم اخلاق کو ملا لیا جائے تو میرے رسول ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اخلاق اور کردار۔ تو چھپ جانا یا سمجھیے کہ آپ سمجھیے کہ تھوڑا ایلڈ ہو جانا کوئی بات سمجھیے کہ غلط نہیں ہے، تو معافی بہرحال چاہیے۔ جس سے بھی سمجھیے کہ آپ کے تعلقات خراب ہیں اس سے آپ معافی چاہیے، اور پھر یہ کہ سمجھیے کہ اپنے آپ کی تیاری اس ماہ مبارک میں بہرحال سمجھیے کہ کریں، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھے کہ شعبان کی نعمتوں کے ساتھ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما دے، اور صحت و عافیت کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ ہم کو رمضان سے ملا دے، اور ہمارے بخشش کے فیصلے فرما دے، اور ہمارے مرحومین کی بھی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ تمام آفتوں اور بلایات سے ہم کو محفوظ رکھ، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور تمام خطرات سے ہم کو محفوظ رکھ۔ ہماری معاشی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے سمجھیے کہ پیسے میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے نمازوں اور ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے اذکار کو، ہماری تلاوت کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کے صدقے اور طفیل میں رحمتوں کا نزول فرما دے۔ ساری امت پر اللہ رحمت نازل فرما دے، امت کو منظم فرما دے، امت کو متحد فرما دے، امت کو ایک جٹ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔